السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ میں بہت معذرت کرتی ہوں کہ کل ایپیسوڈ نہیں دی۔ کل میں ارجنٹ کہیں چلی گئی تھی کیونکہ سب کو میں ہی فارغ نظر آتی ہوں، پورا دن ایپیسوڈ لکھتی رہتی ہوں تو کسی نہ کسی کام سے بیچ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اور کل ایپیسوڈ کی پروف ریڈنگ اور کچھ سینز لاسٹ میں رہتے تھے جو کہ اب کمپلیٹ ہے۔ میں پوسٹ بھی نہیں لگا سکی تھی کیونکہ میں ارجنٹ چلی گئی تھی، اور اس لیے بہت معذرت کرتی ہوں۔ اور صبح اس لیے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کیا تھا کہ یوٹیوب کو لگتا ہے کہ رات کو ہی اپلوڈ کرنا ہے، ورنہ چاہو چینل کی ریچ ڈاؤن کر دیں گے۔ میرے چینل کی ریچ ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہے، اس لیے میں جلدی اب اس ناول کو ختم کرنا چاہتی ہوں، اس کو بھی اور دوسرے ناول کو بھی۔ چینل کی ریچ آپ کے لائک، کومنٹ اور شیئر سے ٹھیک ہوتی ہے، جو کسی نے کرنی نہیں ہوتی ہے۔ سبسکرائب کا تو میں کہتی ہی نہیں ہوں، وہ جو کرنا چاہے کر لیں، جو نہیں کرنا چاہے نہ کریں۔ لیکن اب اتنی محنت سے لکھتی ہوں تو پیارے ریڈرز لائک کومنٹ ضرور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ چینل کی ریچ پھر سے ٹھیک ہو جائے اور میں بھی خوش ہو جاؤں۔ اس لیے لائک اور کومنٹ ضرور کریں۔ ناول تم میری ضد ہو، قسط 48، پارٹ 1، تحریر گل۔ زرتاشا نے مرثر کی گردن پر بہت آہستہ سے اپنی انگلی پھیری تھی، پھر چین کو وہاں سے ہٹایا تھا۔ یہ اگر نہ پہنے تو کیا برا ہے؟ زرتاشا نے چین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا۔ کل رات سے اب نظر اس قیمتی سلور چین پر ہی جاتی تھی، لیکن کہنا تو شاید وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گی۔ زرتاشا نے آہستہ سے چین پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی نازک انگلیوں کی پورے مرثر کی گردن پر بہت ہی آہستہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ زرتاشا کو اچھا تو نہیں لگا تھا، وہ ایسے ہی تھی، ڈرتی تھی، کسی کو تکلیف یا درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور ابھی بھی اس کو مرثر کے زخم کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ رات میں مدھم اندھیرا تھا، اس لیے شاید وہ دیکھ نہیں سکی تھی، لیکن ابھی مرر وال سے ہلکی روشنی کمرے میں پھیلتی کچھ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتنے اندھیرے میں زندگی میں پہلی دفعہ سوئی تھی، لیکن وہ بھی مرثر سلطان کی باہوں میں رہ کر۔ زرتاشا سوچ کر پلکیں اٹھا کر مرثر سلطان کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا۔ دل زور سے دھڑکا تھا اس کا۔ اس شخص کو سوتے ہوئے دیکھنا کتنا آسان تھا، اور برا بھی نہیں لگ رہا تھا اس کو دیکھنا، لیکن کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھو تو لگتا ہے آنکھوں سے ہی نگل لے گا۔ رات کے ایک پل زرتاشا کو یاد آیا تھا، اس کا اپنے گالوں کو انتہائی نرمی سے چھونا، اس کے ماتھے کو چھونا۔ زرتاشا اس کو سوچ کر ہی سانس گہری ہوئی تھی۔
اس کی بند آنکھوں سے بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی تھی، جیسے بند آنکھوں کی نظریں بھی وجود میں اترتی محسوس ہوئی ہو اس کی۔ زرتاشا اب اپنی حالت کو محسوس کرتی، اب اٹھنا چاہتی تھی اور شاور لینا چاہتی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے مرسر کی بند آنکھوں کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے سخت حصار کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ جو اس کو اپنے پورے وجود پر محسوس ہوا تھا۔ ہلکا سا ہلی تھی لیکن وہ اس کے سخت حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے اس کے سخت بازو پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کو تھوڑا سا تو دور کر سکے۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ چھوٹی سی زرتاشا کے لیے تو بالکل نہیں تھا۔ مرسر سلطان کو نیند میں ہی اپنے وجود پر حرکت محسوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے نیند میں اور بھی اپنے ہاتھوں میں سختی لائی تھی۔ اس کے لیے وہ شاید نیند میں تھا۔ زرتاشا نے گھبراتے ہوئے مرسر کو دیکھا تھا، وہ جو اس کے اور مرسر کے سلطان کے سینے میں تھوڑا سا فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ زرتاشا نے اس کے سخت ابھرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے تھے، تھوک نگلا تھا اس نے۔ اس کے وجود سے اس کی مخصوص مہک ابھی بھی اس کو اپنی ناک سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زرتاشا اس کے اٹھنے کے خیال سے بالکل ساکت ہوئی تھی اور کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ نیند میں ہے ابھی بھی۔ زرتاشا نے اپنے لبوں کو دانت میں دبائے، آہستہ سے پھر سے اس کا سخت حصار توڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کے بازو کو اپنے گرد سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص نیند میں بھی اتنا ہی سخت تھا کہ اس کے حصار کو ٹوٹنا تو دور کی بات، وہ مرسر سلطان کو ہلا بھی نہیں سکی تھی۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پھر سے مرسر سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے وہ اس سے دور ہونے لگی تھی۔ مرسر سلطان نے اس کی مزاحمت پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ مرسر سلطان نے اس کی مزاحمت پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نیلی سرخ آنکھیں نیند سے بیدار ہونے کے باوجود ایک مدہوشی سی گہرائی رکھتی تھی۔ وہ کچھ پل زرتاشا کے ہاتھوں کو محسوس کرتا رہا جو بنا اس کی طرف دیکھے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرسر نے اپنی گرفت میں اور بھی سختی لائی تھی
زرتاشا نے محسوس کیا تو جلدی سے پلکیں اٹھا کر مرسر کو دیکھا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زرتاشا کا دل زور سے دھڑکا تھا، جیسے حلق میں آیا ہو، اور ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ پلکوں میں لرزش ہی ہوئی تھی اور پلکیں جلدی ہی جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ مرسر نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ زرتاشا نے اس کی آواز پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ پھر بھاری آواز میں بولا تھا۔ اس کو لگا وہ پھر ڈر رہی ہے۔ زرتاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی روشنی ہے، اس لیے ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ زرتاشا نے جلدی سے اٹکتے ہوئے ساتھ میں وضاحت بھی دی تھی۔ مرسر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ زرتاشا اب خاموش سی تھی، بنا کسی حرکت کے۔ زرتاشا کا چہرہ گلابی تھا، اس کی آنکھیں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ مرسر نے اپنی گرفت ہلکی کی تھی۔ زرتاشا نے محسوس کرتے ہی اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے تھوڑا سا دور ہوئی تھی۔ مرسر کی نظر اس کے خوبصورت دودھیا گردن پر گئی تھی، جہاں اس کی شدتوں کے ابھی بھی بڑے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ جس کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ لڑکی کیوں خود کو چھپا رہی تھی۔ اس کی کھڑکی سے آتی ہمیشہ کی طرح روشنی جو مرسر کو بے حد پسند تھی، اس اداس جنگل کی خاموش ماحول اور نرم روشنی اس کو اپنے اندر کی طرح لگتی تھی، اس لیے وہ بہت پسند کرتے تھے۔ وہ نرم روشنی سیدھا زرتاشا کے وجود کو چھو رہی تھی۔ مرسر نے اس کی گردن پر
مرسر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر سوچ کر رہ گیا تھا کہ اتنی سی بات پر بھی اس کا رنگ بدل رہا تھا، اور اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، یا شاید اس نے ہی ایسی لڑکی دیکھی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ مرسر نے پھر بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ زرتاشا نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے سینے سے کمفرٹر لگاتے ہوئے کہا، گردن پر۔ بمشکل اس نے کہا تھا۔ مرسر طنزیہ مسکرایا تھا، اس کو صرف گردن کہنے پر۔ میں بھی 5 منٹ لگے تھے۔ کیا یہاں مرسر زرتاشا نے دھڑکتے دل سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سلطان کو پتہ نہیں کیوں لیکن اس کو جھٹکنا یا دور کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بلکہ اب اس کو پوچھنے پر زرتاشا کے بدلتے رنگ بھی برے نہیں لگ رہے تھے۔ پہلی دفعہ دیکھا تھا کسی لڑکیوں کو اتنا شرم سے سرخ ہوتے، وہ بھی اپنے ہی شوہر سے۔ ہاتھ کی پشت وہ اور بھی تھوڑی سی نیچے کی طرف حرکت دی تھی۔ زرتاشا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نگاہیں اس کی نیلی سرخی مائل آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ گھبراہٹ میں اس نے فوراً پلکیں جھکا لی، جو کپکپاتے ہوئے اس کے گالوں پر سجدہ ریز ہو گئی، اور اس بات میں آہستہ سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑی تھی، ایک بیٹ مس ہوئی تھی، جیسے وہ جھٹک گیا تھا۔ زرتاشا نے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور بہت سے ایک سے کمفرٹر اب بھی جکڑے ہوئے تھی۔ مرسر نے اس کے ہاتھ سے کمفرٹر آزاد کیا اور
زرتاشا نے نفی میں سر ہلایا تھا تو مرسر نے کہا اب زرتاشا سے اپنی حالت کے بارے میں بتانا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا اب بھی چاہتی ہو کہ مجھے عشق ہو جائے تم سے؟ مرسر اس کے کنفیوز چہرے کو دیکھ کر سرگوشی میں بولا تھا۔ زرتاشا نے پلکیں اٹھا کر اس کو شکوہ کن نظروں سے دیکھا تھا۔ مرسر نے آئی برو جھکائی تھی، پھر مدھم سا مسکرایا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ زرتاشا کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس کی لبوں پر اس سے پہلے ہی کہ اس کے فون کی چنگاڑتی آواز پورے کمرے میں بڑی تیزی سے گونجنے لگی تھی، مرسر جو زرتاشا میں کھویا تھا ایک دم بڑی تیزی سے گونجنے لگی تھی۔ مرسر جو زرتاشا میں کھویا تھا ایک دم سے چونک گیا تھا اور سر اٹھا کر صوفے پر پڑے اپنے فون کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس خاموشی میں فون کچھ پل بجنے کے بعد بند ہوا، لیکن ایک دم پھر سے فون کی آواز گونجی تھی۔ وہ زرتاشا سے دور ہوا تھا اور بیڈ سے اٹھا صوفے کی طرف گیا تھا۔ زرتاشا نے جلدی سے کمفرٹر خود پر اچھے سے لیا تھا اور نظر مرسر کے بڑے سخت وجود پر تھی۔ مرسر نے فون اٹھایا، جہاں اماں کا فون تھا، جسے دیکھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اماں نے پھر سے فضا کے لیے ہی اس کو فون کیا ہوگا، لیکن وہ اب اماں سے کچھ دن سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا اماں کو کہ اس نے غلط کیا تھا۔ اس نے اپنے ملازم کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اماں سے خود ہی بات کرے، لیکن اب 3 دن بعد اماں اس کو کالز کر رہی تھی، تو مطلب فضا کے بارے میں ہی بات کرنی ہوگی۔ رات کو وہ فضا کو یہاں سے جانے کا جو کہہ چکا تھا۔ مرسر نے فون بند کر دیا اور اپنے ملازم کو فون کیا تھا اور چلتے ہوئے کمرے سے اسٹڈی روم میں گیا۔ زرتاشا اس کو وہاں جاتے دیکھ کر کمفرٹر ساتھ لگاتے ہوئے اٹھی تھی اور زمین پر شرٹ دونوں پڑے ہوئے تھے۔ وہ شرٹ اتارتی پہنتی واش روم کی طرف گئی تھی، کیونکہ وہ مرسر کرسی پر بیٹھا فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ ہاں اماں سے بات کی تم نے؟ مرسر کی بھاری آواز گونجی تھی۔ جی سر، وہ فضا میم کا کل رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملازم نے کہا تو مرسر جو کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا ایک دم سے سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے تم ابھی بتا رہے ہو؟ مرسر نے غصے سے کہا تھا۔ جی سر، آپ نے 2 دن سے آرام نہیں کیا تھا،
اس لیے آپ کو نہیں بتایا تھا میں نے، اور مجھے بھی 3 گھنٹے پہلے بتایا گیا ہے۔ وہ آپ کی گاڑی لے کر گئی تھی، آپ نے کل رات ڈرائیور سے کہہ کر ان کو واپس فلیٹ میں چھوڑنے کا کہا تھا، لیکن وہ روتے ہوئے غصے سے خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے نکلی تھی۔ لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے کمپنی سے کال آئی ہے، تب مجھے پتہ چلا تو میں نے اماں کو فون کر دیا تھا۔ ملازم نے پوری بات کی وضاحت کی تھی۔ مرسر بری طرح پریشان ہوا تھا۔ کیسی ہے فضا؟ مرسر نے پوچھا۔ سر وہ ہاسپٹل میں ہے، گاڑی چیکنگ میں ہے، اور ان کے ساتھ ابھی اماں ہی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ وہ ہوش میں آ چکی ہے لیکن کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، ایکسیڈنٹ بہت بری طرح ہوا ہے۔ میں ابھی ہی منشن میں آیا ہوں، آپ کی گاڑی تھی اس لیے مجھے جانا تھا۔ ملازم کی بات پر مرسل نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کرتا ہوں، تیار ہو کر نکلتے ہیں، مرسل نے کہتے ہی فون بند کیا تھا۔ پھر فون کو دیکھا تو پھر سے اماں کی کال آ رہی تھی۔ مرسل نے کال پک کی، سلام کیا۔ سلطان خان، اب تم اپنی ماں کے فون کا جواب بھی نہیں دو گے؟ ان خانزادوں کے لیے نکلے نا تم بھی ہو، پھر ان کے نقش و قدم پر، ہے نا؟ دکھا رہے ہو نا تم بھی کہ تمہارے خون میں رنگ ان کا بھی ہے۔ اپنے باپ کے خون کا ایک قطرہ تم پر اثر نہ کر سکا۔ اگر اپنے باپ کے خون کا اثر کرتا تو ان کا خون پی جاتے۔ اپنے باپ کا رنگ تم میں کہیں نہیں ہے، بس ماں کا اسی لیے تو خانزادوں کی طرف لپکتا ہے نا؟ تم نکلے نہ پھر اپنی ماں کا خون۔ سلطان خان، اماں نے شدید غصے سے طنزیہ کہا تھا۔ لہجے میں نفرت تھی، خانزادوں کے لیے اور اس کی ماں کے لیے وہی طنز جو ہمیشہ سے رہا تھا، جو وہ بچپن سے سنتا آ رہا تھا۔ مرسر غصے سے لب بھیج گیا تھا۔ لیکن یہ مت بھولو مرسر سلطان خان، ان خانزادوں کی وجہ سے تمہاری ماں کی سانسیں بند ہوئی ہے۔ اماں جتنا سخت اور نفرت آمیز بول سکتی تھی بول رہی تھی۔ اماں میں آتا ہوں، مرسر نے اور کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا تھا۔ ہاں سلطان خان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی زندگی کا ایک اور سرمایہ نہیں گنوا سکتی ہوں، اماں نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ مرسر دان پر دان جمائے ہوئے تھا، تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کرسی پر پھر سے بیٹھا تھا، سگریٹ جلائے اپنے دل میں اٹھتی بے چینی کو دبانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ زرتاشا شاور لے کر کمرے میں داخل ہوئی، باتھ روم میں ہی، وہ اب بھی اسٹڈی روم میں تھا۔ زرتاشا جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی۔ مرسر کا دروازہ کھلا ہی تھا، اس لیے وہ زرتاشا کو دیکھ چکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور سگریٹ کا آخری کش بھر بھی کمرے کی بے رحم فضا کے حوالے کیا تھا۔ اپنے دل کا بوجھ بھی جیسے باہر نکل کر خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا، فون بیڈ پر گرایا تھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرتاشا نے اپنے لیے گرم مہرون فراک نکالی اور پہنی، اپنے گھنے بالوں کو دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ یہ بال سلطان کے آنے سے پہلے ڈرائی ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور بالوں کے ساتھ الجھ گئی تھی۔
تبھی مرزا سلطان کا فون بار بار بجنے لگا تھا، جس کی ہلکی ہلکی آواز زرتاشا کو سنائی دے رہی تھی۔ اب یہ جسے بنا پک کیے وہ ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ زرتاشا کو وہاں دیکھ کر وہ اپنے کپڑوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرتاشا اس کو مرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ یک ٹوک اپنے بالوں میں ٹاول رگڑتے ہوئے ایک نظر بھی زرتاشا پر نہیں ڈالی تھی۔ شاور لینے کے باوجود بھی وہ اتنا ہی سخت تھا۔ دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ جلدی سے ڈرائر بند کر گئی تھی۔ نظر اب بھی اس کے ورزشی سخت وجود پر تھی، لیکن چہرہ جو کچھ دیر پہلے نرم تھا اب پھر سے سخت تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں اور سینے پر جھولتا وہ چین اب زرتاشا کو ہمیشہ خود کو دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ پہننے کی بعد ٹاول کو ہٹاتا کہ نظر زرتاشا پر گئی تھی۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مرر میں مرسر کے دیکھنے پر جلدی سے نظر جھکائی تھی اس نے۔ اپنے نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبایا تھا۔ مرسر اس کے قریب ہوا اور پیچھے سے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ پرنسس، کیا میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوں جو تم نظریں نہیں ہٹا پا رہی ہو؟ وہ کہتے ہی اس کے کان کے کو لبوں میں دبا گیا تھا۔ بس اس کی تھی آواز بھاری لگی نرمی سے آ رہی تھی۔ وہ زرتاشا کو محسوس ہو رہا تھا۔ زرتاشا نے جلدی سے سامنے پڑا کیچر اٹھایا اور کھڑی ہوئی تھی۔ مرسر نے اس کی پشت پر سنہری سلکی بالوں کی آبشار کو دیکھ کر سر جھٹکا تھا۔ زرتاشا کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب اور اس کے سامنے بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ اس وقت شام کے 7 کا وقت تھا۔ عشاء اور میرال خان ابھی بھی عابد خان کے گھر پر تھے۔ بہرام خان نہیں تھا۔ وہ صبح شہرام خان کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کی میٹنگ تھی۔ مسٹر خان ہاؤس کی ملازمہ نہیں تھی جو کہ کوکنگ کرتے، اس لیے آج شام کا کھانا میرال خان اور عشاء ہی بنا رہی تھی۔ یہاں ارتضیٰ خان اور سکندر خان نے بھی واپسی پر یہاں ہی آنا تھا ان دونوں کو پک کرنے۔ اس لیے میرال خان اور عشاء کچن میں گھسی ہوئی تھی، کیونکہ آج جو بھی کرنا تھا کسی نے تھوڑی ہی کچھ کہنا تھا۔ آپ اگر یہ سب ٹھیک بن جائے تو سب کو دکھا دیں۔ تو ابھی اگر یہ سب ٹھیک بن جائے تو سب کو کھلا دیں گے، لیکن اگر نہیں بنیں گی تو پھر نہیں دیں گے۔ عشاء نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاس کھڑی ملازمہ بھی مسکرائی تھی۔ نہیں، یہ ہماری مدد کرے گی۔ میرال خان نے مسکراتے ہوئے ملازمہ کو دیکھا تھا
اور کہا تھا ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا، آبی بہرام لالا اسپائسی بالکل نہیں کھاتے، بلکہ اسپائسی کھانا ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی بابا بھی بہت مس کر رہے تھے، بالکل اسپائسی نہیں کھاتے۔ عشا ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی، اور رات کو بہرام لالا اگر گھر پر کھانا کھائے تو چاول نہیں کھاتے ہیں، بابا بھی شہرام لالا سب سے اچھے وہ اسپائسی بھی کھا لیتے ہیں اور چاول بھی، عشا مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ دوسروں کو زخمی اور اپنی غلطی پر ان کی حالت خراب کر دیتے ہیں، اور اسپائسی نہیں کھاتے ہیں۔ میرال خان اپنے زخمی لبوں کو لپسٹک سے کور کرتی سوچ کر رہ گئی۔ ویسے تو میرال خان نے کہا تھا، ہاں آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں عشا سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، وہ جانتی تھی۔ میرال خان کو کھانا بنانا آتا تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ افسہ بیگم اور پری میرال خان کو کھانا بنانا سکھاتی۔ عشا کو بالکل نہیں آتا تھا، ملازمہ کے لیے گھر پر ہی کھانا بنانا، کھانے میں مٹن کا سالن بنایا تھا، ساتھ ملازمہ نے بہت کچھ بنایا تھا، مدد بھی کی تھی ان دونوں کی۔ سکندر خان اور ارتضیٰ خان بھی عابد خان، بہرام خان، شہرام خان کے ساتھ آئے تھے۔ بابا آج کھانا میگو آپی نے بنایا ہے۔ عشا نے چہک کر عابد خان کے ساتھ لگتے ہوئے کہا تھا۔ عابد خان مسکرایا تھا، تو پھر آج کا کھانا بہت اچھا ہوگا، تو پھر کھاتے ہیں؟ عابد خان نے عشا کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی چہکتی آواز پر ارتضیٰ خان نے بڑی گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ بہرام خان نے بھی سامنے سکندر خان کے ساتھ کھڑی میرال خان کو دیکھا تھا، آنکھوں میں سختی صاف ظاہر تھی اور ناراضگی بھی، جو میرال خان نے اچھے سے نوٹ کی تھی، اس لیے اس نے نظریں پھیری تھی، اور اس کا نظریں پھیرنا بہرام خان کو اچھا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ارے واہ، کیا بات ہے، آج پہلی دفعہ اس گھر کی وہ اتنا بول کے چپ ہوا، بیٹی نے کھانا بنایا تو بہت ہی مزے کا ہوگا۔ شہرام خان نے کہنا بہو تھا، لیکن بہرام خان کے گھورنے پر لفظ بدلا تھا۔ چلے بیٹا، آپ کھانا لگائیں، ہم آتے ہیں، عابد خان نے کہا تو عشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بہرام خان سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ میرال خان کو اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہو، اس کا موڈ ایک نظر نہیں اچھا لگا تھا، جو روبی کو اتنے قریب کھڑے رہنے پر کچھ نہیں بولا اور الٹا اس کے ساتھ ہی موڈ بنایا ہے۔ کچھ سوچ کر میرال خان بھی کچن کی طرف گئی تھی۔ کھانا ٹیبل پر لگایا تھا، سب آ کر بیٹھ گئے تھے، کھانا بھی ملازمہ سرو کر رہی تھی۔ میرال خان نے تھوڑا سا
سالن پلیٹ میں نکالا، اچھی خوبصورت سی پلیٹ بنائی۔ وہ جانتی تھی بہرام خان زیادہ نہیں کھا پائے گا، اس لیے ملازمہ باہر گئی، تب تک میرال خان پلیٹ بنا چکی تھی۔ یہ بہرام سر کی پلیٹ ہے تو ان کے لیے رکھنا۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا اور ایک نظر میرال خان کو دیکھا تھا جو صرف عابد خان کی ایک طرف سکندر خان اور ایک طرف ارتضی خان بیٹھا تھا۔ عائشہ ایک نظر عابد خان کو دیکھنے کے بعد وہ ارتضی خان کے ساتھ بیٹھے گی۔ عابد خان نے عائشہ کو دیکھا تھا جو ارتضی خان کو دیکھ رہی تھی جو کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ عابد خان مدھم سا مسکرایا تھا۔ سکندر خان اور عابد خان دونوں باتوں میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ ارتضی خان کی بھی بات کرتا۔ کچھ ہی دیر میں بہرام خان اور ارتضی خان بھی بات کرتا۔ کچھ ہی دیر میں بہرام خان بھی ہلکے نم بالوں کو سیٹ کیے شہرام خان جو کہ سکندر خان کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ سامنے ہی میرال خان تھی۔ شہرام خان بڑے شوق سے کھانے میں مصروف تھا۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا۔ بہرام خان کے بیٹھتے ہی ملازمہ نے مسکراتے ہوئے پلیٹ بہرام خان کے سامنے رکھی۔ بہرام خان نے اس بات میں سر ہلایا اور جانے کا اشارہ کیا تھا۔ بہرام خان جلدی آفس سے آ گئے ہیں۔ بہرام خان کھانا کھانے لگا تھا لیکن جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں رکھا اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ جھٹکے سے سامنے بیٹھے میرال خان کو دیکھا۔ وہ بہرام خان کو ہی دیکھ رہی تھی لیکن پھر اپنے کھانے میں مصروف ہوئی تھی۔ لالا مبارک ہو، آپ کی بیوی نے پہلی دفعہ آپ کے گھر میں کھانا بنایا ہے۔ ان کے انعام کے طور پر ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ دل اب خڑوس دیکھیں، اب خڑوس منہ مت بنائیں اور تعریف بھی کر دینا چاہے آپ کو بھی بہت اچھا بنایا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے مریم ماما یا خانم پھپھو نے بنایا ہو، بہت زیادہ مزے کا ہے۔ شہرام خان نے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ایک ہی نوالا منہ میں رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ دوپہر میں جو کچھ ہوا شہرام خان کو بتا چکا تھا لیکن اسٹڈی روم نے جلدی بتائے گا کہ اس نے ہی اسٹڈی روم میں کیا تھا۔ تمہیں تو اچھا لگے گا۔ بہرام خان بمشکل وہ دو نوالے نگلا تھا کیونکہ بے حد اسپائسی تھے۔ نہ وہ نگل پا رہا تھا اور نہ ہی اگل پا رہا تھا۔ بہرام خان نے عابد خان کو دیکھا جو بڑے آرام سے کھانے میں مصروف تھے۔ شہرام خان نے شکوہ کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھیے لالا، تعریف تو کرنی پڑے گی، آپ دونوں کی لڑائی کھانے میں نہیں ہونی چاہیے۔ میری بہن
نے محنت کی ہے اور آپ اس طرح سے بولیں گے تو یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر عابد خان نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا لکھا ہے۔ میرال خان نے بہت ہی مسکین سی شکل بنائی۔ آپ کھا نہیں رہے ہیں؟ وہ نوالے کے لیے ہی بیٹھ کر گھورنے لگا تھا۔ سب نے بہرام خان کو دیکھا تھا۔ آنکھیں آج کچھ اچھا نہیں، اس لیے لیکن سب جگہ دیکھنے پر بولا تھا میرال اور عائشہ مسکرائی تھی۔ ہاں لالا اور میرال خان، آپ بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ مجھے بہت فضول کھانا ہو جاتا ہے مجھ سے۔ وہ بنا غصہ کیے بہرام خان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرال آپ بھی بہت اچھا کھانا کھایا، مسکرائی تھی۔ ہاں لالا کو میرال آپ بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ بھوک بتاتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ عائشہ نے وہ بات پر مسکرا رہی تھی اور ارتضی خان کا دل دھڑکا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ عائشہ کی کلائی پر بھی نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ جاتی اور سب کے سامنے چہرہ گلابی ہو جاتا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑوا لیتی تھی۔ ہاں لالا کھائے، شہرام خان نے پھر کہا تھا۔ بہرام خان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا اسپائسی کھانا سب اتنے آرام سے کیسے کھا رہے تھے۔ اس نے دل بڑا کرتے ہوئے ایک نوالہ پھر لیا تھا۔ میرال خان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بار بہرام خان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور وہ نوالہ نگلا تھا۔ منہ میں جلن شروع ہوئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے سر جھکائے گہری سانس لی۔ اپنے منہ کی جلن کم کرنے کی کوشش کی اس نے۔ میرال خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بہرام خان نے سر اٹھا کر پھر نوالہ کھاتے ہوئے بہرام خان کو دیکھا تھا، جس کے زخمی لبوں پر مسکراہٹ جو بہرام خان نے نوٹ کی تھی۔ کچھ سوچ کر بہرام خان نے شہرام خان کے پلیٹ سے نوالہ کیا تھا۔ شہرام خان نے مسکراتے ہوئے کہا، جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کی بیوی اس بات سے بھی جیلس ہوگی، تو خیال کیا کریں ان سب کے سامنے۔ بہرام خان اب میرال خان کے زخمی لبوں کی مسکراہٹ سمجھا تھا۔ وہ گھور کر میرال خان کو دیکھ رہا تھا۔ شہرام خان نے پھر بہرام خان کے چہرے پر غصہ اور میرال خان کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ آپ کو اپنی بیوی کو سب کے سامنے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ آکورڈ سا لگتا ہے، لیکن ہاں تعریف اچھے سے کریں۔ لالا بڑے ہی کم ظرف ہیں، آپ تو ہمیشہ
بہت اچھے ہیں۔ شہرام خان کی بات پر بہرام خان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر سب سے کھانے اور باتوں میں مصروف تھے۔ میرال خان مدھم مسکراہٹ سے بہرام خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بہرام خان غصے سے اپنی پلیٹ سے نوالا بنا کر شہرام خان کے منہ میں ٹھونسا تھا تاکہ اس کی چلتی زبان کو آرام مل جائے اور شہرام خان کی آنکھیں بھی پھیل گئی ہوں۔ اتنے کہ آرام نے جلتے دل پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، کرو اس کھانے کی تعریف، اس کے کھانے کی تعریف ہونا ابھی منہ توڑ دوں گا۔ شہرام خان بھی میرال خان کو آنکھیں پھیلائے ہوئے دیکھا تھا اور وہ نوالا نکلا نہیں جا رہا تھا، بہت زیادہ مشکل سے بھی نہیں نکلا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے مارتے ہیں اور